فوراً اللہ کی رحمت نے جواب دیا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ پکار کس کو رہا تھا؟ بت کو۔ غلطی سے یہ سمجھ نکل گیا تو اللہ فرماتا ہے لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ کو نہیں پکار رہا ہے، وہ تو کسی اور کو پکار رہا تھا کہ غلطی سے اس کی زبان سے تیرا نام نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں رہنے دو، 70 سال سے میری رحمت کو انتظار تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے گا، کبھی تو مجھے پکارے گا، آج پکارا ہے تو میری رحمت نے اس کو جواب دیا۔ مسلمانوں تم تو پکار کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم کیوں نہیں پکار رہا؟ تم کیوں بھاگ رہے ہو مسجدوں سے؟ کیوں بھاگ رہے ہو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ کی رحمت سے امید لگانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا، اس کی درمیانی حالت کا نام کیا ہے؟ زور سے زور سے درمیانی حالت کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید لگانا۔ میدان محشر میں چل کے دیکھو اسے کیسے کرم فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور اس کے پاس برے اعمال ہوں گے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ اس فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتوں اس بندے کے پاس کوئی نیکی نہیں، جاؤ اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ کی طرف جب فرشتے اس کو لے جا رہے ہوں گے، آگے آگے فرشتے ہوں گے، پیچھے پیچھے بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، لیکن جہنم کی طرف جاتے جاتے بھی وہ پلٹ پلٹ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف دیکھ رہا ہوگا، پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہوگا، پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا اور فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو دوبارہ میری بارگاہ میں حاضر کر دو۔ فرشتے بندے کو دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تجھ کو جہنم میں جانے کا حکم دیا تھا نا، جہنم میں جانے کا میں نے حکم دیا تھا، اس کے باوجود تو پلٹ پلٹ کر میری طرف کیوں دیکھ رہا تھا؟ بندہ عرض کرے گا میرے مولا تو نے جہنم میں جانے کا حکم دیا تھا اس لیے کہ اعمال ہی میرے ایسے تھے، لیکن اے اللہ میں آج بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر تیری رحمت کا ایک اشارہ ہو جائے تو آج بھی تو مجھے جہنم سے بچا لے گا، میں تیری رحمت کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں میرے جس بندے کے دل میں میری رحمت کا اتنا یقین ہو میں اس پر عذاب نہیں کیا کرتا، جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پیار سے بولو۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ کی رحمت سے امید لگانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا کتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ ایک اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے کو تولنے کا حکم دے گا، اعمال نامے میں نیکیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں مجھے اس کو میری نگاہوں سے دور کر دو اور جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے اندر ڈال دو۔ فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانے والے ہی ہوں گے کہ وہ خود بھاگے گا، جہنم کی طرف خود بھاگے گا۔ فرشتے کہیں گے ارے ٹھہر کہاں جا رہا ہے؟ عرض کرے گا نہیں میں جا رہا ہوں جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتہ ہوگا کہ میرے بندے تجھے نہیں معلوم کہ جہنم کیسی خوفناک جگہ ہے؟ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ مسلمانوں جانتے ہو جہنم کی آگ کیسی آگ ہے؟ ارے حدیث شریف میں تو یہ فرمایا گیا کہ اگر جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ کہے گا اے اللہ تیرا شکر ہے یہاں بڑی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ دنیا کی آگ میں اسے ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جہنم کی اتنی دہکتی ہوئی آگ ہوگی، لیکن بندہ ہے کہ بھاگا جا رہا ہے۔ مولا فرمائے گا میرے بندے تو جہنم کی آگ کی طرف بھاگتا ہوا کیسے جا رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا میرے مولا آج مجھ پر یہ وقت جو آیا تھا وہ اسی لیے آیا تھا کہ میں نے دنیا میں تیرے کسی حکم کی پابندی نہیں کی۔ میں ڈر رہا تھا کہ اے اللہ جہنم میں جانے کا حکم تھا لیکن میرے مولا وہ تیرا حکم تھا، کہیں تیرا حکم ادا کرنے میں نے دیری کر دی تو کوئی اور عذاب مجھ پر نہ آ جائے، اس لیے میں ڈر کر جہنم میں ہی بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسی بات ہے تو سن، جس کے دل میں میرا اتنا خوف ہو اتنا ڈر ہو میں اس کو جہنم میں نہیں جلاؤں گا، فرشتوں اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اللہ کی رحمت سے امید اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا، اس کی درمیانی حالت کا نام بولو بھائی اور ایک بار بولو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ سوال پیدا ہوا نا، ابھی تو رحمت کی ہم صرف بات ہی سن رہے ہیں، اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ہم اللہ کی رحمت کہہ رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہے کیا؟ اس سوال کا جواب سننے کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، صرف قرآن کی اس آیت کی طرف توجہ کر لو۔
جو تمہاری ساری باتوں کا جواب دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت بکر سارے عالمین کے لیے. میں ہوا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت ہے. تو جو ان کے دامن رحمت میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا. جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. کہیے نا سبحان اللہ. میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ کو رحم نہیں آتا میرے اوپر؟ اتنی دیر سے چپ چاپ بیٹھے ہو، دیکھتے ہو ایک آدمی بولے جا رہا اور ہم بیٹھے رہے. نہیں بیٹھنے دوں گا تم کو. بولو پیار سے سبحان اللہ. اللہ کی رحمت کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. میں ہوا کہ حضور رحمت عالم نور مجسم ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے. تو جو ان کے دامن رحمت میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا. جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. تیرے واسطے سے ہے مطمئن، تیرے واسطے ہی ملول ہے. میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے. میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے. جو یہ درد ہے تو قرار جاں ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے. تجھے ناز حور و قصور پر، مجھے ناز ذکر رسول پر. پیار سے بولو. آپ کا پیار اتنا ہی ہے تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن اگر زیادہ ہو تو ذرا زیادہ زور سے بولو. تجھے ناز حور و قصور پر، مجھے ناز ذکر رسول پر. تیری خلد کیسی ہے تو بتا، میری خلد کوئے رسول ہے. ہے یہ آرزو جو ہوں سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. اور نہ کسی کے عشق پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. تو اب اتنی دیر سے جو میں گفتگو کر رہا تھا، اگر اس کو ایک ہی جملے میں سمیٹنا ہو تو صرف اتنا کہہ دوں کہ ایمان نام ہے عشق رسول کا. ایمان نام ہے عشق رسول کا. جس کے دل میں عشق رسول ہے وہ ایمان والا ہے، اور جس کے دل میں یہ نہیں اور سب کچھ ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا. نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج پر حج کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن محبت رسول سے سینہ خالی ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ عشق رسول کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، اس کا جواب بھی آپ کو مل رہا ہے. عشق رسول کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ذرا چلتے ہیں سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. آپ جانتے ہیں فاروق اعظم کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات گرامی ہے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی ہوتا تو کون ہوتے؟ حضرت عمر ابن خطاب، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جان نچھاور کرنے والے جن 10 صحابہ کرام کو میرے آقا نے جنت میں فرمایا تم جنتی ہو، اس میں دوسرے نمبر پر فاروق اعظم ہے. وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر شیطان تم سے اتنا ڈرتا ہے کہ تم اگر کسی گلی سے چلتے ہو تو شیطان راستہ بدل کے بھاگ جاتا ہے. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بچوں کو کبھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں، بچہ خواب میں ڈر کر اٹھتا ہے رات کے وقت میں، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے ان میں سے چلاتے اٹھتے ہیں. فرماتے ہیں اگر اس بچے کے سینے پر شہادت کی انگلی سے اگر یا عمر لکھ دو، شیطان کی مجال نہیں کہ بچے کو ڈرائے. بولو سبحان اللہ. شیطان کی مجال نہیں کہ ڈرائے. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم حق پر ہیں، ہم خانے کعبہ میں جائیں گے اور باقاعدہ باجماعت نماز ادا کریں گے. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا
اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سبحان اللہ، کیا سوال تھا. اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اب یہاں اس بات کو روک کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ نہ اٹھائیے آپ کا کہنا کافی ہے. مومن کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی. سب کہتے ہیں کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہم سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں ایک سوال اور کرتا ہوں. ذرا آپ بتائیے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے کیا وہ بے نمازی ہو سکتا ہے؟ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے کیا وہ ماں باپ کا نافرمان ہو سکتا ہے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے کیا وہ روزہ چھوڑنے والا ہو سکتا ہے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے کیا وہ میرے آقا کی سنت کو ترک کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے کیا وہ پکچر دیکھنے والا ہو سکتا ہے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے کیا وہ گانا گانے والا ہو سکتا ہے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے کیا وہ علماء سے نفرت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے کیا وہ علم دین سے کوڑا ہو سکتا ہے؟ سنو، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو تو اب اپنے دامن میں جھانک کے دیکھو کہ یہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اور اگر نہیں تو صرف زبانی دعوے سے کیا فائدہ؟ اب سنو، ہم نے بھی کہہ دیا کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، اور فاروق اعظم نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوں؟ حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. سنو، درد بھرے کانوں سے وہ آواز سنو، وہ پیغام سنو، وہ جملہ سنو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. میرے سرکار فرماتے ہیں عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. اللہ اکبر. کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جنت جن کا انتظار کر رہی ہو. کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جن کے بارے میں میرے سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ لو کان نبی بعدی کان عمر بن خطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوا. حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عمر کے کان سب کچھ سن سکتے ہیں لیکن رحمت عالم کی زبان سے یہ نہیں سن سکتے کہ میں ابھی ایمان مکمل پختہ ایمان والا نہیں ہوا. سرکار آپ ہی ارشاد فرما دیں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے باپ اور تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. جب تک پوری دنیا سے زیادہ سرکار سے محبت نہ ہو. اور ایک روایت آقا نے فرمایا تھا کہ جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو اس وقت تک تم مومن ہی نہیں ہو سکتے. اب بتائیے ہم کہاں ہیں؟ ہمیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہم نماز کی طرف نہیں آتے. دن اور رات میں پانچوں وقت اللہ کا منادی ہم کو پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نیکی کی طرف. اشہد ان لا الہ الا اللہ. مسلمان پکچر دیکھ رہا ہوتا ہے، مسلمان گانے سن رہا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ مسلمان کرتا ہے تو یہ کرتا ہے کہ ٹی وی کی آواز کو کم کر دیتا ہے. ٹی وی بند بھی نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے صاحب؟ بڑا احترام کرتے ہیں صاحب اذان کا، بڑا احترام کہ ٹی وی کی آواز بند کرتے ہیں، بہت بڑا احترام کرتے ہو آپ. سنو، اذان کے وقت اگر کوئی شخص دنیا کی باتیں کرے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ڈر ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. اب جو کرنا ہے کر لو آپ، میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا معاملہ ہے. ڈر ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا پتہ نہیں اس کا خاتمہ کیسا ہو. خاتمہ بالخیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے فکر کرو کچھ تو. ایمان لائے ہو، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو عبد الرحمن ہو گئے. جاتے وقت بڑی مشکل ہوگی، ایمان لانا بڑا آسان ہے، ایمان ساتھ میں لے جانا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. شیطان ایسے موقع پر بہت زیادہ وار کرتا ہے، بہت زیادہ وار کرتا ہے. ہماری اوقات کیا ہے؟ بڑے بڑے ولیوں کے پیچھے پڑا ہے وہ. جب نزع کا عالم ہوگا، جب آخری وقت ہوگا اس وقت. اسی لیے سید آل رسول سید حسنین میاں مارہروی
برکاتی نظمی دامت برکاتہم القدسیہ نے اپنے آقا کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی ہے، نزا کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، نزا کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، میری نظر کے سامنے گنبد ہو وہ ہرا فقط، میری نظر کے سامنے گنبد ہو وہ ہرا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ ارے سمجھ کے تو بھی نیکی ملے گی، نہیں سمجھ کے بولو تو بھی نیکی ملے گی، بولو سبحان اللہ۔ سوچتے ہوں گے بھئی ہماری سمجھ میں شعر آیا ہی نہیں تو ہم کیوں بولیں؟ ارے شعر آیا سمجھ میں نہیں آیا، لیکن تمہاری نیکی تو فرشتوں کی سمجھ میں آ ہی جائے گی، بولو پیار سے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار سیدنا فاروق اعظم کو جب میرے آقا نے یہ فرمایا کہ جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، جب تک ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تو ہماری گنتی کس میں ہے؟ اور ہم بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے ایمان والے ہیں، ہم بہت محبت رسول میں سرشار ہیں، اور جس چیز کے بارے میں سرکار نے حکم دیا ہے وہ چیزیں ہم کر نہیں رہے ہیں، اور جن چیزوں سے میرے آقا نے منع فرمایا ہے وہ چیزیں کرتے جا رہے ہیں، اور پھر محبت رسول کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ جھوٹا یہ دعویٰ مت کرو، یہ جھوٹا دعویٰ۔ پلٹ آؤ اللہ کی رحمت کی طرف، واپس آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، توبہ کر لو گناہوں سے، کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آج سب مل کر توبہ کرتے ہیں، کریں گے توبہ سب؟ بولو انشاءاللہ۔ استغفر اللہ، اللہ سورہ ہے، کیسے پڑھ رہے ہو؟ دل سے پڑھ رہے ہو کہ زبان سے پڑھ رہے ہو؟ ذرا دل سے پڑھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ توبہ ہے، استغفار ہے جو میں نے آپ کو کرایا ہے اور میں نے خود بھی کیا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس استغفار پر، اس توبہ پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ پکچر دیکھتے ہو، میں نوجوانوں سے خاص طور سے کہوں گا، اور ممکن ہے کہ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوں، وہ بھی سن رہی ہوں گی تو وہ بھی سن لیں۔ پکچر دیکھتے ہو، کبھی بہت ایموشنل سین ہوتا ہے پکچر کے اندر، تو آنسو بہاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کیا سین تھا، رلا دیا اس نے، ہوتا ہے نا ایسا؟ خاص طور سے عورتیں بہت روتی ہیں، جب دیکھو چہرہ سجا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ نہیں وہ پکچر کا سین ایسا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کبھی محبت رسول کا آنسو نکلا ہے تمہاری آنکھ سے؟ کبھی اللہ کے رسول کی یاد میں روئی ہو تم کبھی مدینے کی یاد میں تڑپے ہو؟ کبھی اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر ایک آنسو تم نے بہایا ہے؟ اس حرام خور ہیرو کی ایکٹنگ کو دیکھ کر رو رہے ہو، اور رسول اللہ نے ساری زندگی تمہارے لیے آنسو بہائے ہیں، اور تمہارے پاس، تمہارے دامن میں ان کے لیے ایک آنسو بھی نہیں ہے۔ کبھی پیش کیا ہے اس آنسو کی سوغات کو رسول اللہ کی بارگاہ؟ کبھی پیش کیا ہے؟ نہیں۔ قیامت میں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، جب وہ قیامت میں حاضر ہوگا تو وہ جہنم کی آگ کے شعلے اس کی طرف لپکتے ہوں گے، لپک رہے ہوں گے، پیچھا کر رہے ہوں گے اس کا، اور وہ بھاگ رہا ہوگا۔ وہ اپنی نماز پیش کرے گا، نہیں کام آئے گی، روزے پیش کرے گا، نہیں کام آئیں گے، دوسرے نیک اعمال پیش کرے گا، نہیں کام آئیں گے۔ وہ دوڑے گا، یا رسول اللہ مجھے بچائیے، میری جہنم کی آگ مجھ کو اپنے دامن میں لینا چاہتی ہے، مجھے لپیٹنا چاہتی ہے میرے تار، مجھے آپ جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ یہ ایک پیالہ ہے، اس پیالے کے اندر کچھ پانی ہے، اس پانی کے چند قطرے آپ جہنم کی آگ کے اوپر چھڑک دیجئے، جہنم کی آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حضور
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले के अंदर अपने हाथ मुबारक को डालकर उसके चंद कतरे पानी के उस आग के ऊपर छिड़केंगे, जहन्नम की आग दूर हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, वो शख्स जहन्नम की आग से बच जाएगा। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अमीन से फरमाएंगे, ए जिब्राइल, ये पानी कैसा था जिसकी वजह से जहन्नम की आग बुझ गई? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये पानी नहीं था, ये इस शख्स के वो आंसू थे जो अल्लाह की याद में, अल्लाह के खौफ से उसने दिल से बहाए थे। आज ये आंसू उसके काम आ गए, जहन्नम की आग को बुझाने वाले बन गए। कभी एक आंसू, या रसूल अल्लाह, कभी एक आंसू अल्लाह की याद में बहा के देखो। सारे आंसू बहा रहे हो बेकार। इतनी बड़ी सौगात है, इतनी कीमती चीज है, ये इधर उधर बहाने के लिए नहीं है। अरे इसे तैबा के रह गुजर के लिए रख दो, इसे रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए रख दो, इसे खौफ खुदा के लिए रख दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस आंख पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है जो आंख मोहब्बत इलाही में रोती है या अल्लाह के खौफ से रोती है। उस आंख को जहन्नम की आग कभी जला नहीं सकती, कभी नहीं जला सकती। और फिर आंख चेहरे पर बहेगी, गालों पर बहेगी, जहां जहां तक ये खौफ खुदा से निकले हुए आंसू बहेंगे। जिंदगी के अंदर खुश हो जाओ कि उस जिस्म के उस हिस्से पर जहन्नम की आग का कुछ असर नहीं हो सकता। कभी वो आंख तो पैदा करके देखो, कभी वो आंसू तो बहा कर देखो। तो अर्ज ये कर रहा था कि ईमान नाम है इश्क रसूल का। ईमान किसका नाम है? बोलिए भाई, ईमान नाम है। अब आखिरी बात अर्ज करता हूं, इश्क रसूल क्या है? सवाल है फिर जवाब है, सवाल है फिर जवाब है। इश्क रसूल क्या है? बता सकते हैं आप इश्क रसूल क्या है? हम और आप क्या बयान करें इश्क रसूल, जिन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं और दास्तानें बना के रखी हैं इश्क रसूल की। हम सुनते हैं तो मोहब्बत से आंसू निकल पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। उन लोगों की बातें बाद में करें, पहले तो जिनके रसूल, जिनके इश्क की हम बातें कर रहे हैं, उनकी हमसे मोहब्बत क्या है वो तो देखें कि रसूलुल्लाह अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। आज हम उनको भूल बैठे हैं, लेकिन मेरे आका हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। बताऊं आपको? आओ मैं तुमको मदीने की गलियों में लिए चलता हूं और मैं आपको ये बताऊं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। मदीने की मुक़द्दस गलियां हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने की मुक़द्दस गलियां हैं, मस्जिद नबवी शरीफ का प्यारा प्यारा आंगन है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। अचानक जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और अल्लाह के जो नबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले गुजर चुके हैं, उन नबियों की उम्मत के हाल मेरे आका के सामने बयान करते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फला नबी की उम्मत का ये हाल है, फला नबी की उम्मत का ये हाल है, फला नबी की उम्मत का ये हाल है, ये जन्नत में जाने वाला है, ये इतने उम्मती जन्नत में जाने वाले हैं। जन्नत के हाल बयान करते हैं। उसके बाद जिब्रील अमीन जहन्नम के हाल बयान करने लग जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत को भी जहन्नम में देखा, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को भी जहन्नम में देखा, मैंने दूसरे अंबिया किराम की उम्मत को जहन्नम में देखा। अव्वल से लेके आखिर तक, ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जिब्रील अमीन तमाम उम्मतियों के अहवाल बयान करते हैं। और जब तमाम नबियों की उम्मत के अहवाल बयान करते हैं तो जिब्रील अमीन खामोश हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। जैसे ही जिब्रील अमीन खामोश होते हैं, अब तक रहमत आलम खामोश थे, अब मेरे आका तड़पते हैं और फरमाते हैं, जिब्राइल तुमने सब नबियों के हाल बताए, मेरी उम्मत का हाल तुमने नहीं बताया। क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? जिब्रील अमीन जानते हैं कि रसूलुल्लाह सब कुछ गवारा कर सकते हैं, लेकिन उम्मत की तकलीफ गवारा नहीं कर सकते। अरे वो रसूल तो ऐसे रसूल है कि तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है और रसूलुल्लाह उसकी तकलीफ को महसूस फरमाते हैं। कितने करीम है हमारे आका, कितने रऊफ और रहीम है हमारे आका। तुमको उनकी परवाह नहीं है, लेकिन उन्हें तुम्हारी परवाह है। तुम्हें उनके अहकाम का पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे जलते हुए दहकते हुए तुम्हारे जिस्म को देखकर रसूलुल्लाह तुम्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश करते हैं। कभी दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो रब्बी हबली उम्मती फरमाते हैं, सजदे में उम्मत को याद फरमाते हैं, मेराज में जाते हैं तो हमें याद फरमाते हैं, सिदरा की बुलंदी पर हमें याद फरमाते हैं, गारे हिरा में मेरे आका हमें याद फरमाते हैं, मदीने की गलियों में सरकार हमें याद फरमाते हैं, मस्जिद नबवी में मेरे आका हमें याद फरमाते हैं, और जन्नत की क्यारी में मेरे आका हमें याद फरमाते हैं, जिंदगी के हर लम्हे में मेरे आका हमें याद फरमाते हैं, दिल के हर लम्हे में याद फरमाते हैं। चांद ने भी वो मंजर
منظر دیکھا ہے, رحمت عالم روئے ہیں تو آسمان رویا ہے, رحمت عالم روئے ہیں تو زمین روئی ہے, رحمت عالم روئے ہیں تو اللہ کی رحمت کو پیار آ گیا ہے. دن نے وہ منظر دیکھا ہے, سورج نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جب رسول اللہ روئے ہیں تو اللہ کی رحمت بندوں پر نازل ہوئی ہے, اللہ کی رحمت ہم گنہگاروں پر نازل ہوئی ہے. رسول اللہ رو رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت پکار رہے ہیں, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ارے وہ رسول تو تمہارے لیے رحمتوں کے دریا بہا رہے ہیں, آنسوؤں کے دریا بہا رہے ہیں, اور تمہارے پاس ایک آنسو نہیں ہے ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے. حضرت جبرائیل امین جب خاموش ہو گئے, میرے آقا نے فرمایا جبرائیل میری امت کا حال بتاؤ, تم نے میری امت کا حال نہیں بتایا. رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے والے جبرائیل یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں, امت کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے. لیکن جب رسول اعظم کا حکم سنا تو عرض کرتے ہیں میرے آقا میں آپ کو کیسے بتاؤں, میں نے آپ کی امت کے لوگوں کو بھی جہنم میں دیکھا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ رحمت عالم, نور مجسم, فخر آدم بنی آدم, الارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے نکلتے ہیں, مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باہر احد پہاڑ کے دامن کو پار کرتے ہوئے ایک غار کے اندر پہنچ جاتے ہیں. مسلمانوں سنو سنو, جن لوگوں نے مدینہ کی زیارت کی ہے ان سے پوچھو, وہ غار آج بھی وہاں موجود ہے اور محبت رسول کی گواہی دے رہا ہے. اس غار کو غار سجدہ کہا جاتا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر جا کر سجدے کے عالم میں اپنی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب حب لی امتی, یا رب حب لی امتی, اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے, اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے, اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. آنسو بہتے جا رہے ہیں, امت کے گناہ دھلتے جا رہے ہیں, سرکار سجدے کے عالم میں ہیں, سرکار سجدہ فرما رہے ہیں, رب کی رحمت کو پکار رہے ہیں. اے اللہ میری امت کا نازک بدن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا, میرے مولا میری امت پر کرم فرما دے, میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہاں رسول اللہ ہماری بخشش کی دعا فرما رہے ہیں, وہاں صحابہ کرام رسول اعظم کو تلاش کر رہے ہیں. کسی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ حضور رحمت عالم کہاں تشریف لے گئے ہیں. صحابہ کرام کا تو یہ عالم تھا کہ اگر کسی کو بھوک لگتی تو میرے آقا کے پاس آ جاتے, اگر کسی کو پیاس لگتی تو رسول اللہ کے پاس آ جاتے, میرے آقا کا چہرہ دیکھ لیتے. صحابہ کی بھوک بھی مٹ جایا کرتی تھی, صحابہ کی پیاس بھی بجھ جایا کرتی تھی. لیکن جب رسول اللہ نہیں ہے, مدینے میں رسول اللہ نہیں ہے, رسول اللہ کہیں باہر چلے گئے ہیں, اب صحابہ کی بھوک اڑ گئی ہے, صحابہ کی پیاس کہیں چلی گئی ہے, اور صرف ایک ہی آواز ہے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میرے آقا آپ کہاں چلے گئے, مدینے کی گلیاں آپ کے بغیر ویران ہیں میرے سرکار, آپ کہاں تشریف لے گئے میرے سرکار, آپ کو ہم کہاں ڈھونڈیں. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ دیوانے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اے میرے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ, کیا تم نے رسول اللہ کو یہاں سے گزرتے دیکھا ہے, تم نے کیا میرے آقا کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے. ارے کوئی تو ہو بتانے والا مدینے میں جس نے میرے آقا کا پتہ جانا ہو, سرکار کی بارگاہ میں جانے کا پتہ ہم کو بتا دے. کسی کو نہیں معلوم ہوتا. پہلے دن کا سورج بھی انتظار کر کر کے غروب ہو جاتا ہے, چاند نکلتا ہے, چاند بھی مدینے میں رسول اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے. لیکن مدینے کا چاند مدینے کے باہر ایک غار کے اندر اپنی امت کی بخشش کروا رہا ہے. رات گزر جاتی ہے, دوسرا دن طلوع ہوتا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں صحابہ کرام پورے شہر مدینہ میں گھوم رہے ہیں, دیوانہ وار گھوم رہے ہیں. یہ یہاں تک کہ دیوانگی کا عالم ہے کہ شاید وہ ایک ایک پتھر کو اٹھا کر پوچھتے ہیں اے پتھر تو بتا کیا تو نے میرے آقا کے نقش قدم کو اپنے سینے پر لیا ہے, اے درخت تو بتا کیا تو نے میرے آقا کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. صحابہ کرام رو رو کر حیران ہو رہے ہیں. تیسرا دن آ جاتا ہے اور یہ عالم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی جدائی میں 3 دن تک مدینے کی گلیوں میں کسی کے گھر میں کھانا نہیں پکا ہے, چولہا نہیں جلا ہے, رسول اللہ نہیں ہے تو بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے, رسول اعظم نہیں ہے تو پیاس بھی نہیں لگ رہی ہے. تیسرا دن نکل آتا ہے تو صحابہ کرام مدینے کی گلیوں سے باہر نکل کر اب سوچتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں سے باہر نکل کر ڈھونڈا جائے. مدینے کی گلیوں سے باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کر لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں ارے ذرا بتاؤ تو صحیح ہمارے آقا کہاں چلے گئے, ہمارے سرکار کہاں چلے گئے, میرے آقا کہاں تشریف لے گئے. کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ اچانک ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں جو اپنی بکریوں کو چرا رہا ہوتا ہے. اپنی بکریوں کو چراتے چراتے وہ مست ہوتا ہے اپنی بکریوں کو چرانے میں.
صحابہ کرام جب دیکھتے ہیں تو دوڑتے ہوئے اس چرواہے کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو پکڑ کے کہتے ہیں بے قراری کے ساتھ، اے چرواہے ذرا یہ تو بتا کیا تو نے رسول اللہ کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ چرواہا عرض کرتا ہے اے لوگوں سنو، تمہاری دیوانگی پر مجھے رحم آ رہا ہے، تمہاری دیوانگی پر مجھے رشک آ رہا ہے، لیکن میں تمہارے آقا کو نہیں جانتا، میں ان کو نہیں جانتا، میں ان کا پتہ نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 3 دنوں سے اس پہاڑ کے ایک غار میں سے کسی کے رونے کی ایسی دردناک آواز آ رہی ہے کہ جس کو سن کر ہو سکتی ہے، اور کسی کی آواز میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ جس کو جانور بھی محسوس کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے اس غار کی طرف پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ رحمت کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے سجدے پہ سر رکھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے، اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے۔ روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، امت کی بخشش کروا رہے ہیں، امت کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں واپس چلیے میرے سرکار، آپ کے بغیر مدینے کی گلیاں سونی ہو گئی ہیں میرے آقا، مدینے میں واپس چلیے۔ سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، میرے آقا اپنی پیشانی سجدے سے نہیں اٹھاتے، صحابہ کرام عرض کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن میرے آقا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ پھر آخر میں صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت فرماتے ہیں، اگر وہ عرض کریں گی تو سرکار ضرور مان جائیں گے۔ چنانچہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر آتے ہیں اور وہ باپردہ ہو کر رسول اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں ابا جان میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کے جگر کا ٹکڑا، یہ آپ کی لخت جگر فاطمہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ سجدے سے سر کو اٹھا لیجئے، اپنا چہرے انور دکھا دیجئے، مدینے کو پھر سے آباد فرما دیجئے۔ میرے آقا پھر بھی توجہ نہیں فرماتے تو اس کے بعد حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنا سر رحمت عالم کے قدموں میں رکھ دی ہیں اور عرض کرتی ہیں میرے آقا اگر آج آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے تو چاہے قیامت قائم ہو جائے فاطمہ بھی اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائے گی۔ اتنا سننا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرے انور زمین سے اوپر بلند فرماتے ہیں اور اس کے بعد مدینے میں واپس تشریف لاتے ہیں۔ مسلمانوں غور کرو کتنے کریم ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا روئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے۔ کیا یہی ان کی مہربانیوں کا سے کہ ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو ناپسند ہے، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو ناپسند ہے اور ہر وہ کام نہیں کر رہے ہیں جس کا میرے آقا نے حکم دیا ہے؟ کیا جواب دو گے رسول اللہ؟ قبر میں سرکار ہی تو آئیں گے نا، سوال انہی کے تعلق سے کیا جائے گا نا، کیا جواب دو گے رسول اللہ کو؟ اور ہماری بہنیں کیا جواب دیں گی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کیا جواب دیں گی؟ کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ ڈر جاؤ، خوف محسوس کرو اور اس رسول کی محبت اپنے سینے میں پیدا کر لو، محبت رسول سے سینے کو سرشار کر لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم نماز چھوڑ کے میرے آقا کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ آج بس اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ آج میں نے ایمان کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کیا، محبت رسول کے تعلق سے عرض کیا، انشاءاللہ العظیم کل کی محفل میں کوشش کروں گا کہ چند اعمال کی طرف اشارہ کر کے اس کی ترغیب دلاؤں۔ آج کا پیغام یہی ہے کہ ابھی تک اگر دنیا کی محبت میں گرفتار تھے تو اب آخرت کی محبت پیدا کرو، رسول اللہ کی محبت دل میں پیدا کرو، ان تمام اعمال کی محبت دل میں پیدا کرو جس سے میرے آقا راضی ہوتے ہیں۔
کرو گے انشاءاللہ؟ نمازوں کی پابندی کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ نمازوں کی پابندی کریں گے؟ سب ہاتھ اٹھاؤ بھائی، نماز سب پہ فرض ہے، تمہاری مرضی کا معاملہ تھوڑا ہی ہے کہ چاہو تو پڑھو چاہو تو نہ پڑھو، یہ کیا بات ہوئی؟ سب کو پڑھنا ہے. اٹ از کمپلسری فار ایوری مسلم. اٹس obligatory on every Muslim. This is not an optional subject. This is not by choice. تمہارے لیے یہ نہیں کہ تم چاہو تو نماز پڑھ لو، نماز کمپلسری ہے. مر رہے ہو پھر بھی پڑھنا کمپلسری ہے، جب تک تمہاری سانس نہ نکل جائے، جب تک تمہاری جان نہ نکل جائے. تم سوچتے ہو جب ٹائم ملتا ہے تو پڑھتے ہیں، وقت نے کس کا انتظار کیا ہے؟ اگر پکچر دیکھتے موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ کیا موت نہیں آ سکتی پکچر دیکھتے ہوئے؟ کتنے تو مر ہی گئے ہیں، کتنوں کے واقعات آپ نے پیپر میں پڑھے ہوں گے. پکچر دیکھ رہا تھا موت آ گئی، تھیٹر میں موت آ گئی. دلی میں ایک سنیما گھر کو آگ لگی تھی، نہیں مرے لوگ وہاں پر. اللہ نہ کرے اس میں کوئی مسلمان ہو، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو کتنا بڑا عظیم وہ سانحہ ہوگا ہمارے لیے، کتنی بڑی مشکل ہوگی کہ اللہ کا ذکر کرتے موت نہ آئے اور گناہ کرتے موت آ جائے. گناہوں سے بچنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کی طبیعت چاہے تو صرف اتنا سوچ لو اگر یہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا ہوگا. ہو سکتا ہے نا ایسا؟ اور اگر نماز پڑھتے ہی موت آ جائے، بولو سبحان اللہ. اگر نعت شریف پڑھتے ہوئے موت آ جائے، اگر قرآن پڑھتے ہوئے موت آ جائے. سنو، نافرمانی کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو جہنم کی آگ کے شعلے انتظار کریں گے، اور فرما برداری کرتے کرتے موت آ گئی تو جنت تمہیں اپنی طرف بلائے گی. سبحان اللہ، جنت تمہیں اپنی طرف بلائے گی. داڑھی کو مونڈتے ہوئے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ کیا نہیں آ سکتی ایسی موت؟ آ سکتی ہے نا. ایک آخری بات عرض کروں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دن بھر میں مولانا ایسا ہوتا ہے نا، کچھ وظیفہ بتاؤ. دن بھر نکلتے ہیں کام میں تو کوئی کام پورا نہیں ہوتا، سب ادھورے ادھورے ہوتا ہے نا. ایسا لوگ بولتے ہیں آ کے تعویذ دو، لٹکانے کو دو، گلے میں ڈالنے کو دو، پینے کو پانی دو. سب کریں تو مولانا کریں، یہ کچھ نہ کریں، یہ ساری نافرمانیاں کریں، بھگتے ہیں سب مولانا. یہی مزاج بن گیا ہے. ارے تم کو میں بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں صبح نکلتے ہوئے کس منحوس کا چہرہ دیکھا تھا کہ دن بھر کوئی کام ہی نہیں ہوا. کہتے ہیں نا ایسا. ارے کسی اور کا نہیں دیکھا تھا، شیونگ کرتے ہوئے اپنا ہی دیکھا تھا. ہنسنے کے رونے کی بات ہے. صبح کے وقت سب سے پہلا کام مسلمان کرتا ہے تو رسول اللہ کو ناراض کرنے کا کام ہے کہ نہیں ایسا؟ پھر بتاؤ تمہارا کام ہوگا تو کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا تمہارا کام؟ اللہ ناراض، اس کے حبیب ناراض، تمہارا کام ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا. شکایت مولانا سے کرنے آتے ہو. ارے اپنے اعمال کو سدھارو، تمہارا ہر کام بن جائے گا انشاءاللہ. اپنے اعمال کو سنوارو، اس لیے کہ فرمایا گیا کہ مومن کو ٹھوکر بھی نہیں لگتی مگر وہ اس کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. جو بھی ٹھوکر تم کو لگے گی سوچ لینا کچھ کیا ہوگا تم نے، تبھی تم کو ٹھوکر لگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو ٹھوکر نہیں لگنے دیتا. اس کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ وہ گرتوں کو تھام لیتا ہے. وہ گرتوں کو تھامنے والا ہے. رسول اللہ گرتوں کو تھامنے والے، وہ بھلا تمہارے لیے. ارے ایسا ہوتا نا تو رسول اللہ نے قدم قدم پر دعائیں کیوں فرمائی ہوتی؟ ان لوگوں نے جن لوگوں نے پتھر مارے ہیں ان کو بھی میرے آقا نے دعائیں دی ہیں. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، اور سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے تنگ دستوں کو قبائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اس رسول کے امتی ہو تم، اس رسول کے امتی ہو، اور تم گناہ کر رہے ہو، رسول اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہو ان کو. توبہ کرو. آج کی رات میں توبہ کی ہے. مجھے امید ہے کہ فجر کی نماز میں سب حاضر ہوں گے انشاءاللہ. آئیں گے؟ ارے کیا بات ہے بھائی، بولتے نہیں ہو انشاءاللہ تو بولو، ذرا بلند آواز سے بولو. ارادہ کرو نیک کام کا انشاءاللہ. ارے کم سے کم ایسا تو کرو کہ ارادہ ہی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ارادے پر بھی ثواب عطا فرما دے گا. تو ارادہ کرو کہ انشاءاللہ العظیم آج کے بعد سے کوئی نماز نہیں قضا ہوگی انشاءاللہ. نہیں قضا ہوگی. بولو انشاءاللہ آج کے بعد سے کوئی نماز نہیں قضا ہوگی. میں نعرہ لگاتا ہوں، ہاں آپ جواب دیں گے. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ، کیا آواز ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، نبی کا دامن. بولو نبی کا دن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، شاہ مراد کا دامن،
आला हजरत का दामन, 5 वक्त की नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक नारा भी आप ले लीजिए। इन सब नारों के साथ जो नहीं छोड़ेंगे बोलते हो ना, इसमें ये भी बोलिए कि 5 वक्त की नमाज भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आपको ये ख्वाहिश तो आपके दिल में आई होगी कि भाई बयान हमने सुना है, कुछ कैसेट नाते वगैरह सुनी, तो कुछ कैसेट भी हम ले। तो मकतब तैयबा का स्टॉल सामने है, सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से जो कैसेट्स वगैरह निकाली जाती हैं, उसमें इस फ़कीर की आवाज़ में भी कैसेट्स हैं। हमारे दीगर बिरादरान मोहतरम मुबल्लिगीन मोहम्मद राशिद भाई और दीगर जो हमारे दोस्त अहबाब मुबल्लिगीन, उनकी आवाज़ों में भी कैसेट्स हैं। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना शाकिर साहब के बयान की कैसेट, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब के कैसेट, और इंग्लैंड के हमारे मुबल्लिग मोहम्मद इमरान के बयान की कैसेट। ये सारी कैसेट्स जो हैं आप हज़रात को सामने स्टॉल पर, उसके अलावा स्टिकर्स, बैजेस, कलम, ये सारी चीज़ें आपको मकतब से जाएंगी। बयान सलातो सलाम के बाद, दुआ के बाद आप हज़रात से गुजारिश है कि मकतब पर भी तवज्जो दीजिएगा और बयानों की कैसेट लेकर इस ज़िक्र पाक को आम करने में अपना हिस्सा आप उठाइएगा। लेकिन इंशाअल्लाह, और याद रखें ये कोई ऐसा बिज़नेस वाला मामला नहीं है कि आपसे कोई हम तिजारत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये सिर्फ मकसद ये है कि पैगाम मुस्तफ़ा जो है वो आम हो जाए, इसलिए ये सब कुछ किया जाता है। और उससे जो फिर अल्लाह के हबीब अता फरमाए वो उनका करम है, उनका सदका है। अल्लाह ताला करम फरमाए। आप हज़रात मकतब पर ज़रूर तवज्जो फरमाएं। खड़े हो जाएं सलातो सलाम के लिए। जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों, शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़ में हिदायत, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़ में हिदायत, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत, सलाम शम्ए आएगा महीना,
جب چلے اپنا سفینہ سوئے گلزار مدینہ سوئے گلزار مدینہ یا مجیب السائلین یا نبی یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله